أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پالے گی، چاہے مستحکم قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، آج کی اور انشاءاللہ کل کی جو نشست ہے اس کا بنیادی موضوع ہے غسل و کفن میت، یعنی میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے اور میت کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میت سے متعلقہ احکام صرف غسل اور کفن تک محدود نہیں ہیں. کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کی اپنی زندگی ہی میں اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. مثلا ایک انسان کے لیے بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ وصیت کرے. اگر وہ صحت مند ہے تو ظاہر ہے کہ وصیت مستحب ہوتی ہے، لیکن اگر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بعض چیزوں کی وصیت کرے اور پھر یہ واجب ہوتا ہے. اس وقت ہم ان مسائل کی تفصیل میں نہیں جا رہے، فقط ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ وصیت بھی ایک انسان کے مرنے کے حوالے سے ایک اہم تعلق رکھتی ہے. تو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر وصیت نامے کا متن کیا ہو، مال کے بارے میں جو وصیت کی جاتی ہے وہ کس حد تک نافذ ہے اور کس حد تک شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہ تمام مسائل پھر وصیت سے مربوط ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان، ظاہر ہے کہ اس کا آپ کو، ہم کو، سبھی کو سامنا کرنا ہے، حالت احتضار میں آ جاتا ہے. حالت احتضار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان کی روح نکلنے کی پوزیشن ہے اس سے کچھ پہلے کی حالت، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان واقعاً پروردگار عالم سے اور اس کے کرم سے امید رکھتا ہے، اس کی رحمت سے امید رکھتا ہے. اس موقع پر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اوپر، خود اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، کچھ ان افراد کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں. حالت احتضار کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی احکام میت سے متعلق ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ کچھ اس میں واجبات ہیں، کچھ اس کے اندر مستحبات ہیں، کچھ اس کے اندر مکروہات شامل ہیں کہ جب کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس موقع پر کیا کرنا ضروری ہے. پھر ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی اب اس کی روح نکل چکی ہے اور اب وہ مردہ ہے. یہاں پر شریعت نے انتقال کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے مستحبات کی کہ انتقال ہو گیا، وہ مردہ ہمارے سامنے پڑا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ مستحب ذمہ داریاں ہیں جن کو شریعت نے واجب کے حد تک ضروری قرار نہیں دیا، لیکن مستحب ہے کہ ثواب ملے گا اور یہ اچھا ہے، پسندیدہ ہے، اس کو کرنا چاہیے. ان مستحبات کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ایک فہرست میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ تک ایک ریفرنس مٹیریل پہنچ گیا ہوگا یا کچھ دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اس کے اندر آپ ان تمام تر چیزوں کو لکھا ہوا دیکھ سکیں گے اور اس کو پھر بعد میں بھی اپنے گھر پر جا کر بھی ریفر کر پائیں گے. انتقال کے بعد مستحب ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہونٹوں کو ملا کر بند کر دینا، یعنی جو انسان مر چکا ہے اب اس کے ہونٹ اگر کھلے ہوئے ہیں تو ان کو ملا کر بند کر دیا جائے. اسی طرح سے اگر میت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آنکھوں کو بھی بند کر دیا جائے، اس طرح سے کہ وہ واپس کھل نہ سکیں. یعنی تھوڑا سا اس کے اوپر اگر ہاتھ
تھوڑا اور رکھنا پڑے تاکہ وہ مضبوطی سے بند ہو جائیں تو یہ کرنا چاہیے، یہ مستحب ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے تھوڑی جو چن ہے اس کو بھی باندھ دینا۔ اگر آپ دیکھیں بہت سارے جو میتیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان اب جب اس کے اندر حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی جو ہے وہ لٹک جائے۔ تو اب اس چیز کو ایوائڈ کرنے کے لیے ایک ڈوری سی یا کپڑے کے ایک ٹکڑے کو ماتھے کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ کیا یہ چیز واجب ہے؟ جواب جی نہیں، یہ واجب نہیں ہے، مگر یہ مستحب ہے اور اس کی تاکید ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مستحب ذمہ داری یہ ہے کہ جو میت ہے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اضطراب کی کیفیت ہو اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں، تو اس موقع پر اس کے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مستحب یہ ہے کہ میت کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے۔ ظاہر ہے کہ ابھی اس کو لے جایا جائے گا غسل وغیرہ دینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ابھی جب کہ یہ جہاں پر اس کی موت ہوئی ہے وہیں پر یہ جنازہ پڑا ہوا ہے، تو مستحب ہے کہ اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے جو اوپر ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر پیر تک اس کو کور کر لے۔ نمبر 6، اگر رات میں انتقال ہوا ہے تو اس جگہ روشنی کا انتظام کر دیا جائے، اندھیرا وہاں پر نہ ہو۔ اگر لائٹ جل رہی ہے یا کوئی چراغ جل رہا ہے کافی ہے۔ مثلا گاؤں کے اندر ممکن ہے کہ وہاں پر روشنی کا انتظام الیکٹریسٹی کے ذریعے سے نہ ہوتا ہو تو چراغ جلا دیا جائے، اور اگر مثلا یہاں پر بھی اگر فرض کیجیے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے الیکٹریسٹی پاور فیلئر ہے تو ایک موم بتی روشن کر دی جائے یا چارجنگ لائٹ جو ہے اس کو جلا دیا جائے، اندھیرا وہاں پر نہ ہو جہاں پر جنازہ پڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مستحب جو 7واں مستحب بنے گا وہ یہ ہے کہ جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو خبر کرنا، تاکہ مومنین کی زیادہ سے زیادہ تعداد اس کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ یہ بھی ایک مستحب بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 7 چیزیں ہم نے بیان کی، میں ایک مرتبہ ان کو ریویو کر رہا ہوں، فہرست پڑھ رہا ہوں۔ ہونٹوں کو ملا کر بند کر دینا، آنکھوں کو بند کر دینا، تھوڑی یا چن کو باندھ دینا، ہاتھ پاؤں سیدھے کر دینا، میت پر چادر ڈال دینا، اگر رات میں انتقال ہوا ہے تو اس جگہ روشنی کا انتظام کر دینا، جنازے میں شرکت کے لیے مومنین کو خبر کرنا۔ یہ 7 مستحبات ہم نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد ایک 8واں مستحب ہے کہ اس کے دفن میں جلدی کرنا۔ یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے دفن کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ 2 دن 3 دن 4 دن جو کیا جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ حرام ہے؟ جواب جی نہیں، حرام نہیں ہے، مگر اس کو ہینگ نہ کیا جائے، یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ بہرحال جلد سے جلد اس کی تدفین کا انتظام کر دیا جائے، یہ مستحب میں سے ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک ایگزیپٹ کیا گیا ہے سچویشن کو، ایک ایکسیپشن ہے کہ فرض کیجئے کہ مرنا کنفرم ہی نہیں ہے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ شخص اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ انتظار کیا جائے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔ اگر انتقال ہو گیا ہے تو یہ کنفرم ہو سکے، اور اگر انتقال نہیں ہوا ہے، فرض کیجئے کوما میں ہے یا ابھی بے ہوشی کی کیفیت ہے جس کو یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ چیز کلیئر ہو سکے اس کا ویٹ کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ایک ایکسیپشن اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پریگننٹ خاتون ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ موجود ہے، تو شریعت اس بات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی ہے کہ مردہ ماں کے ساتھ زندہ بچے کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں ماں کے شکم کو چاک کر کے یعنی کٹ لگا کر بچے کو باہر نکالا جائے گا، اور پھر اس کو سی کر اسٹیچز وغیرہ لگا کر پھر اس کو دفن کیا جائے گا۔ اب اس میں کہاں سے چاک لگایا جائے، کہاں پر کٹ لگایا جائے، اس کے لیے جو سرجن ہے یا ڈاکٹر ہے اس کا اوپینین جو ہے اس کو ظاہر کے ویٹیج دیا جائے گا۔ وہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے کہ جہاں سے اس کو کٹ لگانا مناسب ہے وہاں سے لگائے، بچے کو باہر نکالے تاکہ بچے کی جان کو بچایا جا سکے۔ اس کے بعد پھر مردہ ماں کے جسم کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ ہے مستحبات کی فہرست، جس کے آخر میں ہم نے
جو کچھ واجبات تھے ان کو بھی ڈسکس کیا۔ اب آئیے پیورلی ان واجبات کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں کہ جو انتقال کے بعد مردے سے متعلق یا میت سے متعلق دوسرے افراد کی ذمہ داری شریعت بیان کرتی ہے۔ پہلی ذمہ داری، یہ 5 ہیں، کل 5 ذمہ داریاں ہیں کہ جو شریعت نے عائد کی ہیں میت کے حوالے سے۔ نمبر 1، میت کو غسل دینا یعنی غسل میت۔ نمبر 2، میت کو حنوط کرنا، اس کی تفصیل میں گزارش کرتا ہوں۔ نمبر 3، میت کو کفن پہنانا۔ نمبر 4، نماز جنازہ کا پڑھنا۔ اور نمبر 5، میت کو دفن کرنا۔ یہ 5 واجبات ہیں کہ جو شریعت نے میت کے حوالے سے دوسروں کے اوپر رکھے ہیں۔ میں فہرست ایک مرتبہ پھر بیان کر رہا ہوں: غسل میت، حنوط، کفن میت، نماز میت اور دفن میت۔ اگر ان 5 کاموں کو انجام دے دیا جائے تو پھر یہ مان لیا جائے گا کہ وہ ذمہ داری ادا ہو گئی جو میت سے متعلق اسلام دوسروں سے چاہتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کو کرے گا کون؟ ان سب کا انتظام میت کا ولی کرے، یعنی جو اس کا ولی ہے وہ اس کو انجام دے یا اس کی اجازت سے کوئی اور اس کام کو انجام دے۔ بٹ نیچرل سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولی کون، جس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، تو ولی کون؟ تو اس کا جواب کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بہت سادہ سا جواب ہے کہ بیوی کا ولی شوہر ہے۔ جو شوہردار عورت ہے اس کا ولی اس کا شوہر ہے۔ باقی کیسز کے اندر ولی وہ افراد ہیں جو میت سے میراث پاتے ہیں، اور ان میں مرد خواتین کے اوپر ترجیح رکھتے ہیں۔ مثلا میت ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے جو اسے میراث پائیں گے اور کوئی نہیں ہے، تو بیٹا اور بیٹی دونوں اس کے وارث ہیں اور دونوں اس کیٹیگری کے اندر فال کریں گے، اور ان دونوں کو میوچول کنسنٹ کے ساتھ کسی کو نامینیٹ کرنا چاہیے کہ وہ خود اس کام کو انجام دے یا کوئی دوسرا ان کی اجازت سے انجام دے۔ اب اگر اس کے اندر خدا نہ کرے کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو بیٹا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ الحمدللہ اگر پریکٹیکل بات کی جائے تو اس میں عام طور پر اتنا زیادہ کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی کانفلکٹ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس موقع پر سب اپنے مرحوم کے حوالے سے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان واجبات کو طریقے سے انجام دے دیا جائے۔ لہذا اس حوالے سے عام طور پر میرا اندازہ یہ ہے کہ ایز سچ بہت زیادہ ڈسپیوٹ نہیں ہوتا۔ پھر اگر خدا نہ کرے کہ مسئلہ حل ہی نہ ہو رہا ہو تو آخری حل تو پھر یہی ہے کہ حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ ہو گئی بات کہ ان کا انتظام کون کرے گا۔ عمومی طور پر تو ذمہ داری تمام مسلمانوں کی ہے، مگر امیڈیٹ رسپانسبلٹی میت کے ولی کی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے یا اس کی اجازت سے کوئی اور اس کام کو انجام دے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پہلے واجب کے اوپر، جو ہے میت کو غسل دینا۔ میت کو غسل دینے کے حوالے سے جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ غسل میت کس کو دینا واجب ہے، یعنی میت کا اسٹیٹس کیا ہے کہ جب اس کو غسل میت دینا واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، میت مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی ہو، یعنی غیر مسلم کی اگر میت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں ہوگی۔ چاہے مسلمان شیعہ اثنا عشری نہ بھی ہو تب بھی اسے غسل دینا ضروری ہے اسلام اور شریعت کی نظر میں۔ تو مسلمان مرد یا عورت کی میت ہو چاہے وہ شیعہ اثنا عشری نہ ہو۔ نمبر 2، مسلمان بچہ چاہے نعوذ باللہ زنا ہی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو، لیکن اگر مسلمان کا بچہ ہے تو اس کو بھی غسل میت پراپر طریقے سے دیا جائے گا۔ اگر ایک شخص پاگل ہے جس کے اپنے عقیدے کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو ایسے پاگل کو بھی مرنے کے بعد غسل دینا ضروری قرار پائے گا۔ اگلا کیس مس کیریج کا ہے کہ مس کیریج میں مثلا جو اسقاط حمل ہو جاتا ہے، یعنی بچہ ماں کے شکم ہی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا میں زندہ نہیں آیا، مردہ آیا، کیا اسے بھی غسل دینا واجب ہے؟
جواب جی ہاں، اگر دو چیزیں اس کے اندر ہیں، دو میں سے کوئی ایک بھی، تو اسے غسل دینا ضروری ہوگا۔ وہ کیا دو چیزیں؟ کہ ماں کے شکم میں اسے 4 مہینے ہو چکے ہوں، یا 4 ماہ نہیں بھی ہوئے ہیں مگر اس کے اعضاء بن چکے ہیں، یعنی ہاتھ پیر وغیرہ بن چکے ہیں، وہ ایک شیپ لے چکا ہے۔ اگر یہ کیس ہے تو ایسے سخت شدہ بچے کو جو مس کیریج کے نتیجے میں اس دنیا میں زندہ ہی نہیں آیا، ایسے بچے کو بھی غسل دیا جائے گا، بلکہ ایسے بچے کو سب کچھ دیا جائے گا، صرف اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ غسل بھی ہوگا، حنوط بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا، صرف نماز نہیں ہوگی، نماز جنازہ اس کی نہیں ہوگی۔ باقی تمام تر چیزیں ایسے بچے کی بھی انجام دی جائے گی۔ اگر فرض کیجئے یہ بچہ 4 مہینے کا بھی ماں کے پیٹ میں نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی باڈی ایک شیپ حاصل کر پائی تھی، تو اس صورت میں اس بچے کے حوالے سے صرف ایک ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ پھر نہ اس کا غسل ہے، نہ اس کا کفن ہے، نہ اس کا حنوط ہے، نہ اس کی نماز ہے، بس اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ یعنی اب اس چیز کو میں واپس آپ کے سامنے ریوائز کر رہا ہوں کہ غسل میت کس کو دینا واجب ہے۔ میں نے گزارش کی مسلمان مرد یا عورت، چاہے وہ شیعہ اثناعشری نہ ہو، خدا نہ کرے اگر زنا کے نتیجے میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مر جائے لیکن وہ مسلمان کا بچہ ہے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ ایسا پاگل جس کے اپنے عقیدے کا کچھ پتہ نہ ہو لیکن اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے تو اس کو بھی غسل دیا جائے گا۔ اور آخر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مس کیریج کے کیس میں وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ساقط ہو گیا ہے، اگر شکم مادر میں اسے 4 مہینے ہو چکے ہوں یا اس کی باڈی ایک شیپ لے چکی ہو، اعضاء بن چکے ہوں، تو اس صورت میں اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، نہ 4 مہینے ماں کے پیٹ میں پورے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس کے اعضاء بن چکے ہیں، آرگنز نہیں بنے، تو پھر اس کو سمپلی ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ اب آئیے غسل سے ریلیٹڈ کچھ اور مسائل کو ڈسکس کریں اور پھر بعد میں غسل کے طریقے کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے۔ فرض کیجئے ایک کیس ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جس میں ہمیں یہ انفارمیشن ہے کہ جو میت ہے اس کے اوپر غسل جنابت واجب تھا، یعنی غسل جنابت اس کے اوپر تھا لیکن وہ غسل جنابت کو انجام دینے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اب اس حوالے سے جو غسل دے رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ ڈائریکٹ غسل میت شروع کریں گے یا پہلے اس کو غسل جنابت دیں گے، اس کے بعد پھر غسل میت شروع کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے کہ ڈائریکٹ غسل میت شروع کر دیا جائے گا، غسل جنابت الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اور وہ براہ راست اب غسل میت سے متعلق ہے کہ غسل میت کتنے ہیں؟ یعنی جیسے ہم غسل جنابت کے بارے میں جانتے ہیں، غسل جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں، غسل زیارت یا دخول حرم کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایک غسل ہوتا ہے کہ انسان جائے اور غسل کرے اور غسل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن غسل میت، جیسا کہ آپ میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہیں کہ غسل میت ایک نہیں ہے، غسل میت 3 ہے، اور ان تینوں میں پانی تو استعمال ہوگا مگر پانی کی جو کوالٹیز ہیں ان میں فرق ہے۔ پہلا غسل جو میت کو دیا جائے گا وہ ایسے پانی سے دیا جائے گا جس میں بیری کے پتوں کا اثر ہو، بیری کے پتوں کا پاؤڈر اس کے اندر شامل کیا جائے گا اور اس کا اثر اس پانی کے اندر ہوگا۔ اس حد تک نہیں کہ وہ مذاب ہو جائے لیکن اتنا کم بھی نہیں کہ لگے ہی نہیں کہ اس کے اندر بیری کو یوز کیا گیا ہے۔ یہی مسئلہ کافور کا بھی ہے جو دوسرا غسل دیا جائے گا۔ دوسرا غسل کافور ملے ہوئے پانی سے میت کو دیا جائے گا۔ پہلا غسل بیری کے پتوں کے ساتھ مخلوط پانی سے، دوسرا کافور ملا ہوا پانی کیمفر، تیسرا غسل سادہ پانی سے جو نارمل ٹیپ واٹر ہوتا ہے، نل سے نکلنے والا پانی جو آب مطلق و مضاف نہ ہو، بس اس سے اگر
میت کو غسل دے دیا جائے تو یہ تیسرا غسل ہو جائے گا۔ جب یہ 3 غسل دے دیے گئے تو اس کے ساتھ ہی غسل کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلا غسل بیری کے پتوں کے ساتھ مخلوط ہو پانی اس کے ساتھ دیا جائے گا، دوسرا کافور ملا ہوا پانی، اور تیسرا سادہ پانی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ آتا ہے کہ غسل میت دیتے کیسے ہیں؟ کیا اس کا کوئی الگ سے طریقہ ہے؟ جواب جی نہیں، وہی طریقہ ہے جو ہر غسل کا طریقہ ہے۔ مثلا ایک انسان جو زندگی میں خود اپنا غسل کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ غسل جنابت ہو گیا، غسل جمعہ ہو گیا، وہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے اسی طریقے سے میت کو غسل دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ میت اب خود غسل کرنے کے قابل نہیں ہے، لہذا اس کو غسل دیا جائے گا، طریقہ وہی ہوگا۔ اور وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان نیت کرنے کے بعد اگر جمعے کے دن غسل کر رہا ہے تو پہلے سر اور گردن کو دھو لیا، اس کے بعد باقی جو جسم ہے بدن اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلے سیدھے حصے کو اور بعد میں الٹے حصے کو۔ جب سیدھے حصے کو دھو رہے ہیں تو تھوڑا پانی الٹی طرف بھی ڈال دیا جاتا ہے، اور جب الٹے حصے کو دھو رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا پانی دائیں طرف بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو عام غسل کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے میت کو غسل دیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے بیری ملا ہوا پانی ہے وہ ریڈی ہے، میت کو لٹا دیا گیا ہے، اور میت کے سر اور گردن اس کو دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد دائیں حصے کو دھویا جائے گا، تھوڑا پانی بائیں طرف ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد بائیں حصے کو دھویا جائے گا اور تھوڑا پانی دائیں طرف ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے بیری ملا ہوا پانی اس کے ذریعے سے غسل مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہی والا معاملہ کافور کے ساتھ ہوگا، کافور ملا ہوا پانی لیا، سر اور گردن کو دھویا، پھر دایاں حصہ پھر بایاں حصہ، پھر اس کے بعد سادہ پانی سے اسی پروسیس کو ریپیٹ کیا جائے گا، سر اور گردن، دایاں حصہ اور بایاں حصہ، نیت قربتاً الی اللہ کہ یہ کام اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نیت زبان سے الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے، کہہ دیں تو اچھی بات ہے، نہ کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر فقط دل میں یہ ارادہ ہو کہ قربتاً الی اللہ حکم خدا کو انجام دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کافی ہے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اب نوٹ کریں کہ یہاں پہ جو پروسیس ہے اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، میت کو غسل دینے کا پروسیس کوئی بہت مشکل پروسیس نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ آتا ہے کہ میت جب ہمارے پاس آئی، یعنی ہم غسل دینے والی ٹیم میں شامل ہیں، میت ہمارے سامنے ہے اور ہمیں میت کے اوپر ایک نجاست لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس لگی ہوئی نجاست کے ساتھ میت کو غسل دیا جا سکتا ہے یا پہلے اس نجاست کو ہٹا کر میت کو صاف کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا؟ اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو میت ہے یہ خود مردار ہے اور مردار نجس ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نجاست کی فہرست جو توضیح المسائل کے اندر لکھی ہوئی اس کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ لفظ کلیئر نظر آئے گا، پیشاب، پخانہ، خون، منی، مردار، اور اس مردار کے اندر بہت سے جانور بھی ہیں جو مردار ہونے کے بعد نجاست کی کیٹیگری میں جاتے ہیں، انسان بھی اس کے اندر شامل ہے۔ مردار کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ خود نجس ہے، یعنی وہ خود بھی نجس ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ بلی ہے، وہ مری ہوئی پڑی، کتا ہے وہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ سارے کے سارے مردار ہیں، جو مردار ہے وہ نجس ہے۔ جب وہ نجس ہے تو اب اس کے اوپر مزید نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی اگر ہم انسان کے کیس کی بات کر رہے ہیں، انسان جب ہمارے سامنے میت کی شکل میں پڑا ہوا ہے تو یہ مردار ہے، مردار ہے اس کا مطلب نجس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کا گیلا ہاتھ، آپ غسل نہیں بھی دے رہے، آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ گیا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا۔ اور جو دوسری چیز ہے کہ غسل مس میت بھی واجب ہو جائے گا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ گیلا ہاتھ نہ بھی لگے تو بھی واجب ہو جائے گا۔ وہ غسل مس میت کو چھونے کے اوپر واجب ہونے والا غسل، وہ تو اپنی جگہ غسل واجب ہوگا، وہ ایک روحانی نجاست آ گئی جس کو غسل مس میت کے ذریعے سے دور کیا جائے گا۔ لیکن خود یہ جو مردار ہے یہ خود بھی نجس ہے، جب تک اس کو 3 غسل نہ دے دیے جائیں یہ نجس ہے۔ اگر گیلا ہاتھ اس پر لگ گیا اور آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا غسل دینے کا تو بھی
دونوں ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ سکتی ہیں. غسل مس میت بھی شرائط کے مطابق، جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا کیونکہ گیلاہٹ اس کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ تک پہنچی ہے، یا آپ کا ہاتھ گیلا تھا اور وہ گیلا ہاتھ وہاں تک منتقل ہو گیا ہے، اس سے لگا ہے، جس کی وجہ سے نجاست منتقل ہو گئی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ مردار اس کے اندر دونوں طرح کی نجاستیں جمع ہیں. وہ نجاست جو ظاہری نجاست کو بھی گیلا ہونے کی صورت میں منتقل کرتی ہے، اور وہ نجاست بھی کہ جو انسان کو روحانی اعتبار سے نجس بنا دے اور اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے. یہ بہت نوٹ کرنے والی بات ہے. تو اب جب ہم نے یہ کہا کہ مردار ہمارے سامنے ہے، انسان کا مردار، انسان کی میت ہمارے سامنے ہے، اور یہ انسان کی میت وہ ہے کہ جس کے اوپر الگ سے نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا خون لگا ہوا ہے، مثلا پیشاب لگا ہوا ہے، مثلا پاخانہ لگا ہوا ہے، جو سارے امکانات پائے جاتے ہیں. تو اگر یہ نجاست ایک ایڈیشنل نجاست لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو کیا ہم غسل میت شروع کر سکتے ہیں، یا یہ جو اضافی نجاست لگی ہوئی ہے پہلے اس کو ریموو کر کے اس کو صاف کرنا پڑے گا؟ یعنی ایز اف کہ مردار نجس نہ ہوتا اور اس کے اوپر اگر نجاست لگی ہوتی تو یہ نجس کر دیتا، تو اس کو ہٹا کر اگر پاک کرتے تو وہ جو پروسیس ہے وہ کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد غسل میت دیا جائے گا. اسی لیے بہت سے غسل خانوں کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ میت کو پراپرلی غسل دینے سے پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، تاکہ کوئی چکناہٹ ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہے، پانی پہنچنے میں بھی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں. ایون صابن وغیرہ کا استعمال بھی اس کے اندر کیا جاتا ہے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک پروسیس ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اگر کوئی رکاوٹ، کوئی بیریئر پانی کے پہنچنے میں ہے تو وہ بھی دور ہو جائے، اور اگر کوئی الگ سے بھی نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی تھی تو وہ نجاست بھی ہٹ جائے، ختم ہو جائے. تو یہاں پر بھی ذمہ داری یہی ہے کہ پہلے جسم کو اس نجاست سے الگ کیا جائے گا، اس کو دھویا جائے گا، پھر غسل میت دیا جائے گا. اب اس کے بعد ایک اور کیس ہمارے سامنے آتا ہے. وہ کیس یہ کہ میت کا سر جو ہے وہ پاک ہے، سر اور گردن پاک ہے، لیکن ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ کو پاک کیا جائے، یا یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے سر اور گردن کو غسل دے دیا اور اس کے بعد جب دائیں ہاتھ دائیں حصے کی طرف پہنچے تو ہاتھ کو اس نجاست سے الگ کر دیا، صاف کر لیا، دھو لیا اور پھر اس کو غسل دے دیا؟ یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. یعنی اگر غسل کے دوران بھی آپ یہ کام کر دیں کہ دوران غسل پہلے میت پر جو موجود ایڈیشنل نجاست ہے اس کو ہٹا دیا اور اس کے بعد اس کو غسل دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے میت کے جسم کو پوری طرح سے دوسری نجاستوں سے صاف کر دیا جائے، اس کے بعد غسل میت کو شروع کیا جائے. غالباً طریقہ کار بھی پریکٹیکلی یہی اختیار کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک اگلا کیس آتا ہے. دیکھیے یہ جو پچھلا کیس تھا وہ کیا تھا کہ ابھی ہم نے غسل شروع نہیں کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ میت کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے. اب یہ سیکنڈ کیس آتا ہے. اس کیس کے اندر کیا ہے کہ غسل میت کے دوران یا غسل میت کے بعد اگر میت کا جسم نجس ہو گیا، مثلا میت کا خون نکل آیا یا باہر سے کوئی نجاست میت کے اوپر آ کر چپک گئی یا لگ گئی، تو کیا اس کی وجہ سے جو ابھی ہم نے غسل دیا ہے وہ غسل انویلڈ ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں. جو آپ نے غسل دیا ہے وہ اب تک بالکل ٹھیک ہے. اب اگر درمیان میں یہ نجاست آ گئی ہے تو بس اس نجاست کو ہٹا کر اس کو صاف کریں اور پروسیس کو آگے بڑھائیں. ایون اگر غسل دے دیا ہے، تینوں غسل دے دیے، اور پھر کوئی باہر سے نجاست آ جاتی ہے یا جسم ہی میں سے خون وغیرہ نکل آتا ہے یا پیشاب وغیرہ نکل آتا ہے جس کی وجہ سے میت کے اوپر نجاست آ جاتی ہے، تو جو دیے ہیں غسل وہ غسل انویلڈ یا باطل نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہ صحیح مانے جائیں گے. بس اب آپ کفن پہنانے سے پہلے اس کو ایک مرتبہ پھر پاک کر دیں تاکہ یہ نجاست جو لگ گئی تھی وہ ہٹ جائے. جو سوال کی صورت میں بھی ہم نے لکھا وہ یہی ہے کہ کیا غسل میت واپس کروانا ہوگا؟ جی نہیں، دیا گیا غسل کافی ہے. کیا اس نجاست کو ہٹا کر میت کے جسم کو پاک کرنا ضروری ہے؟
جواب جی ہاں، نجاست کو ہٹا کر پاک کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر بہت زحمت نہ ہو اور اسے میت کی توہین بھی نہ مانا جائے تب یہ ضروری ہے۔ یعنی ان اینی کیس اگر زحمت بہت زیادہ ہے، مثلا کیس کیا بن سکتا ہے کہ خون ہے کہ بہتا ہی جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اگر کیس یہ ہے کہ خون رک ہی نہیں رہا ہے، ہم جتنا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں رک رہا ہے، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں یہ ہے کہ ایسا ہے تو اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ بس کوشش یہ کریں کہ خون کفن تک نہ پہنچ سکے۔ ابھی ہم جسم کی بات کر رہے ہیں، خود کفن کی جب بات آگے آئے گی تو اس کیس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر مثلا ناممکن ہو جائے، کفن نجس ہو گیا اور بدلی نہیں کروا سکتے تو کیا مسئلہ ہوگا، وہ وہاں پر کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم جسم کی بات کر رہے ہیں کہ جسم تک اس کو محدود کیا جائے، کوشش کریں کہ کفن تک پہنچے ہی نہ۔ اس صورت میں اسی حالت میں اس کو دفن کر دیا جائے گا، بس خون کو کفن تک پہنچنے سے روکنا ضروری ہے۔ سوال، قبر میں رکھنے کے بعد، اب ظاہر ہے کہ یہ خواتین کو اس کا سامنا عام طور پر نہیں کرنا پڑتا، مگر مردوں کو ہو سکتا ہے مشاہدے میں یہ بات آئے کہ قبر میں رکھنے کے بعد دیکھا کہ میت کا جسم نجس ہے، کیا اب بھی یہی حکم ہے؟ جواب جی ہاں، مگر یہ کہ قبر سے باہر نکالے بغیر یہ ممکن نہ ہو اور باہر نکالنا میت کی توہین مانا جائے۔ اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہے کہ عرفاً کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ آپ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد باہر نکال دیا۔ اگر یہ امپریشن بن رہا ہے تو پھر اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا اور بغیر پاک کیے میت کو دفن کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اور کیس ہم نے ڈسکس کیا۔ اب اس کے بعد آئیے تھوڑے سے اور متفرق سوالات جو غسل کے بارے میں۔ کیا میت کو غسل ارتماسی کروایا جا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کے غسل ہوتے ہیں، طریقہ غسل، ایک غسل ترتیبی اور ایک غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی مثلا سوئمنگ پول کے اندر کوئی جائے اور جمپ لگائے اور اندر چلا جائے، نیت کے ساتھ پوری باڈی اندر گئی، پانی پاک ہے، صاف ہے، تو اسی کے اندر جیسے ہی اس کی پوری باڈی گئی تو غسل اس کا مکمل ہو گیا۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہے اور سوئمنگ کا بھی موڈ ہے اور وہاں گئے اور وہیں پر جمپ لگایا، نیت کر لی، یہ غسل صحیح ہو گیا، یہ غسل ارتماسی ہے۔ کیا میت کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا ہم تین طرح کے حوض بنا دیں، ایک حوض ہو بیری ملے ہوئے پانی کا، دوسرا حوض ہو کافور ملے ہوئے پانی کا اور تیسرا ہو سادہ پانی کا، اور مثلا میت کو ہم ایک مشین کے اندر رکھیں اور اس کو ڈپ کرتے جائیں، اندر ہم نے ڈالا اور یہ نیت کی کہ یہ غسل ہو رہا ہے میت کا بیری کے پانی والا، پھر اس کو باہر نکالا، پوری باڈی ایک ساتھ گئی، باہر آ گئی، پھر یہی کام کافور والے حوض کے اندر کیا، پھر یہی کام سادے پانی والے حوض کے اندر کیا، از اٹ اوکے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، مثلا خود آیت اللہ سیستانی اس کو احتیاط واجب کی بنا پر منع کرتے ہیں، لہذا مناسب یہی ہے کہ غسل ترتیبی والا طریقہ اختیار کیا جائے اور غسل ارتماسی والے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے۔ اب آئیے ایک اور سوال، کیس یہ کہ بیری یا کافور نہ مل سکے، یعنی اگر فرض کیجئے بیری اور کافور مل رہے ہیں تو بات ختم ہے، لیکن بیری اور کافور مل ہی نہیں رہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کے اندر ہوگا یہ کہ ہر ایک کے بدلے سادے پانی سے غسل دے دیا جائے گا۔ سادہ پانی پہلا غسل، سادہ پانی دوسرا غسل، سادہ پانی تیسرا غسل، یعنی تینوں غسل سادے پانی سے دے دیے گئے۔ فرض کیجئے کافور نہیں ہے لیکن بیری ہے تو بیری والے پانی کو پہلے استعمال کیا جائے گا، پھر سادہ پانی اور پھر سادہ پانی۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کافور والا پانی اویلیبل ہے، بیری والا نہیں ہے، تو پہلے سادہ پانی سے، پھر کافور والے پانی سے، پھر واپس سادہ پانی سے غسل دے دیا جائے گا۔ آئیڈیلی بیری اور کافور ہیں، کیس یہ بن جاتا ہے کہ نہیں ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ان کے بدلے میں جو سبسٹیٹیوٹ ہے، جو چیز اس کو ریپلیس کرے گی وہ ہے سادہ پانی۔ سادہ پانی کے ذریعے سے اس کو غسل دے دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد احتیاط یہی ہے کہ جتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھی ان کے بدلے تیمم بھی میت کو کروایا جائے، میت کو تیمم بھی کروایا جائے۔ اس کا طریقہ بھی میں آگے گزارش کرتا ہوں۔ بعض فقہا نے ایک تیمم بھی کافی مانا ہے، لیکن میرا مشورہ اس کے اندر یہی ہے کہ احتیاط کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ جو پاسبل کوشن ہم لے سکتے ہیں اس کو ہم لیں اور کسی طریقے سے بھی اس عبادت کے اندر
کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ اب اگلا سوال ہے کہ فرض کیجئے پانی نہ ہو، یعنی ابھی تو ہم نے یہ بات کی کہ بیری نہ ہو، کافور نہ ہو، نہیں، کیس یہ ہے کہ پانی ہی نہیں ہے، یا پانی ہے مگر استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اتنا کم ہے کہ اگر استعمال کر لیا تو مثلا پینے کے لیے نہیں بچے گا، لوگ پانی کو ترس جائیں گے، ایک انتہائی سخت مشکل آ پڑے گی۔ اگر ایسا کیس ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اس کے بعد ہر غسل کے بدلے میت کو تیمم کروایا جائے گا، یعنی 3 غسل ہیں، تینوں غسل نہیں ہو سکتے، تو اب کیا کیا جائے؟ پہلا ایک تیمم کروائیں بیری کے پانی کے بدلے، دوسرا تیمم کافور والے پانی کے بدلے، اور تیسرا تیمم سادے پانی کے بدلے۔ یہ 3 تیمم میت کو کروا دیے جائیں تو پھر وہ غسل کا سبسٹیٹیوٹ مان لیا جائے گا۔ یہاں پر بھی میں یاد دلا دوں کہ بعض فقہاء نے ایک تیمم بھی کافی مانا ہے، مگر پھر اس کے اندر احتیاط کرنا بہت مناسب ہے کہ ہر غسل کے بدلے ایک تیمم کروانا بہت مناسب ہے۔ اب ایک اور کیس جو آج کل جس کا سامنا ہمیں زیادہ کرنا پڑتا ہے اور پڑ سکتا ہے، وہ کیس کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ، بم دھماکے یا کسی اور وجہ سے میت کا جسم متاثر ہے، یعنی جو حالت ہے اس کی میت کے جسم کی وہ بہت خراب ہے، غسل دینے کی صورت میں جو اسکن ہے وہ پھٹنے لگے گی، کھال جو ہے وہ پھٹنے لگے گی، تو ایسی صورت میں کیا غسل ہی دینا ہوگا؟ یعنی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ نہ بیری کا ایشو ہے، نہ کافور کا ایشو ہے، نہ پانی کا ایشو ہے، سب اویلیبل ہے، خود میت کا ایشو ہے۔ میت کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سینسٹیو ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، بم بلاسٹ کی وجہ سے، کہ اب اگر اس کو ہم نے غسل دینے کے لیے اس کے اوپر پانی ڈالا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو میت کی کھال یا اسکن ہے یہ پھٹنے لگے گی۔ جب ایسا کیس ہے تو کیا میت کو غسل دیا جائے گا؟ جواب جی نہیں، میت کو غسل نہیں دیا جائے گا، تو پھر اس صورت میں تیمم کروایا جائے گا۔ وہی والی بات واپس ہے کہ ہر غسل کے بدلے ایک تیمم کروائیں، یہ احتیاط کے مطابق ہے۔ اب اس صورت میں یہ جو کام کرنا ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے؟ واجب ہے کہ تیمم زندہ شخص اپنے ہاتھ سے کروائے، یعنی میت رکھی ہوئی ہے، اب یہ شخص مثلا مٹی کے اوپر یا ایسی چیز جس کے اوپر تیمم درست ہوتا ہے اس کے اوپر ہاتھ لگائے، اپنا ہاتھ زندہ وہ مارے، اور اس کے بعد میت کے پیشانی کے اوپر اور ہاتھ کی پشت کے اوپر جس طرح سے تیمم کا طریقہ ہے اس طریقے سے پھیرے۔ جب اس نے ایسا کیا تو یہ درست مان لیا جائے گا کہ ہاں صاحب بالکل ٹھیک طریقے سے تیمم ہو گیا۔ اگر ممکن ہو تو میت کو اپنے ہاتھوں سے، یعنی خود میت کے ہاتھوں سے بھی تیمم کروایا جائے، یعنی اگر یہ پاسبل ہے کہ میت کے ہاتھوں کے اندر موومنٹ ہے، اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، تھوڑا سا فولڈ کیا جا سکتا ہے، تو مٹی کے اوپر مثلا خود میت کے ہاتھوں کو رکھا جائے اور اس کو پھر اپنی ہی، یعنی خود میت کے ہاتھوں کو میت کی پیشانی کے اوپر اور میت کے ایک ہاتھ کو میت کی دوسرے ہاتھ کی پشت کے اوپر پھیرا جائے اور اس طریقے سے بھی تیمم کروایا جائے۔ تو وہ تو ہو ہی کہ زندہ انسان اپنے ہاتھوں سے تو تیمم کروائے، ممکن ہونے کی صورت میں اگر پاسبل ہے تو پھر میت کو میت کے ہاتھوں سے بھی تیمم کروایا جائے۔ یہ بات تیمم کے حوالے سے جاننا ضروری تھی۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں، اور وہ ہے میت کو جس جگہ پر ہم نے رکھا تھا، مثلا ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا، ایک تختہ بنا دیا کہ جس کے اوپر میت کو رکھا تھا، اب میت کو جب تینوں غسل دے دیے، بیری کے پانی والا بھی، کافور کے پانی والا بھی، سادہ پانی والا بھی غسل دے دیا، جب یہ تینوں غسل دے دیے تو اب میت تو ہو گئی پاک، یعنی اب میت نجس نہیں ہے، اب میت ہے پاک۔ وہ تختہ یا وہ زمین کہ جس کے اوپر میت کو رکھا گیا تھا، ہم نے اس کو دیکھا، وہاں پر بھی ہمیں کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، تو یہ تختہ پاک ہے یا اس تختے کو الگ سے پاک کرنا پڑے گا؟ جواب، یہ تختہ خود بخود پاک مانا جائے گا اگر کوئی عین نجاست اب موجود نہیں ہے۔ یہی معاملہ اس کپڑے کا بھی ہے کہ جس کو میت کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی بہتر ہے کہ میت کے اوپر کوئی کپڑا ہو، اس کے نیچے سے اس کو غسل دیا جائے، تو وہ کپڑا
وہ بھی اگر اس پر ہمیں کوئی نجاست اب مزید نظر نہیں آ رہی ہے تو میت کے پاک ہونے کے ساتھ ہی وہ کپڑا بھی پاک ہو گیا، وہ تختہ بھی پاک ہو گیا، وہ چادر بھی پاک ہو گئی کہ جس کو میت کے اوپر ڈالا گیا تھا، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایون اگر کر پانی نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ طبیعت کے اصول کے تحت مطہرات میں جس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس کو پاک مانا جائے گا۔ اب آئیے ایک اور امپورٹنٹ بات، ظاہر ہے کہ آپ سب کا جذبہ قابل قدر ہے کہ آپ سب یہاں پر خصوصیت کے ساتھ مسائل کو جاننے کے لیے تشریف لائیں تاکہ یہ واجب ذمہ داری اگر ادا کرنی پڑے تو آپ ادا کر سکیں، مگر غسل دینے والے کے لیے یعنی غسال یا غسالہ جس کو کہا جائے گا، خود اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ کہ غسل دینے والا 12 امامی مومن شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی غیر شیعہ اثنا عشری نہیں چلے گا، 6 امام والا بھی نہیں چلے گا، 12 امام والا پراپر اثنا عشری مومن ہونا چاہیے۔ نمبر 2، غسل کے مسائل کو جانتا ہو، جاہل نہ ہو، یعنی پہلی شرط یہ تھی غیر مومن نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جاہل نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ بعض علماء نے ممیز کو بھی مانا ہے کہ ممیز بھی اگر غسل دے تو چل جائے گا، لیکن بعض دیگر فقہا نے کہا کہ نہیں، بالغ ہونا ضروری ہے، تو اگر وہ بالغ ہے تو یہی سیف سائٹ کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد مماثل ہونا، یعنی مرد کو مرد غسل دے اور خاتون کو خاتون غسل دے، میت اگر خاتون کی ہے تو غسالہ ہو اور اگر میت مرد کی ہے تو غسال ہو، یہ بھی ایک شرط مانی گئی۔ اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہیں مگر بہت زیادہ پریکٹیکلی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ مثلا اگر شوہر اپنی مرحومہ بیوی کو غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرحوم شوہر کو اگر زوجہ غسل دینا چاہے تو وہ بھی غسل دے سکتی ہے، شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے فقہا میں سے ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے اس بات کو بھی درست قرار دیا ہے کہ اگر مثلا مرد ایک اجنبی بچی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر 3 سال اس کی ایج، ابھی 3 سال سے زیادہ کی ایج نہیں ہے، 3 سال ہے یا 3 سال سے کم ہے لیونر کیلنڈر کے حساب سے، قمری سال کے حساب سے، اس کو بھی مرد غسل دے سکتا ہے، اور وائس ورثہ کہ مثلا خاتون ہے اور وہ ایک ایسے بچے کو غسل دینا چاہتی ہے کہ جس کی ایج ابھی 3 سال تھی یا 3 سال سے کم تھی، 3 سال کی لمٹ کو اس نے کراس نہیں کیا تھا، تو ایسے لڑکے کو بھی ایک خاتون غسل دے سکتی ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ، اور وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے علاوہ، یعنی اگر وہ والا کیس ہے کہ شوہر اپنی مرحومہ بیوی کو غسل دے رہا ہے تو یہ والی بات اپلائی نہیں ہوگی جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وائس ورثہ اگر زوجہ اپنے مرحوم شوہر کو غسل دے رہی ہے تو یہ والی بات اپلائی نہیں ہوگی۔ لیکن باقی تمام کیسز کے اندر میت کے پرائیویٹ پارٹس یا میت کی شرمگاہ، یہ اس کا ایک احترام ہے کہ جو شریعت چاہتی ہے کہ اس کو دیکھنا حرام ہے، اور اگر ایسا کیا تو یہ گناہ ہے، یعنی اس کے اوپر پھر خدا کی طرف سے ناراضگی بھی ہے اور خدا نہ کرے عذاب بھی ہے۔ لیکن ایک ٹیکنیکل سوال کہ اگر کسی نے یہ گناہ کیا تو کیا اس کی وجہ سے جو غسل اس نے دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں، ٹیکنیکلی غسل ٹھیک رہے گا، لیکن جو یہ کام کیا اس نے، یہ گناہ کا کام کیا، یہ غلط کام کیا اور پروردگار عالم کی ناراضی کو مول لیا۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز جس کی طرف توجہ مناسب ہے، جس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے ضمناً گزارش بھی کی تھی، واپس میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر غسل دینے والا اور میت دونوں مرد ہوں یا دونوں عورت، یعنی میت بھی مرد کی ہے، غسل دینے والا بھی مرد ہے، یا میت بھی خاتون کی، دینے والی بھی خاتون ہے، تو باقی بدن کا کھلا ہونا جائز ہے، صرف شرمگاہ کو کورڈ رکھنا یہ ضروری ہے کہ جو شرمگاہ کو جو غسل بھی دیا جائے گا تو کسی کور کے
نیچے سے غسل دیا جائے گا. باقی بدن کا کھلا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی بدن میں بھی بہتر یہی ہے کہ کوئی چادر کوئی کپڑا ہو اور اس کے نیچے سے میت کو غسل دیا جائے. یہ ہو گئی بات غسل کے حوالے سے. ایک اور ضمنی بات کہ میت کی شرمگاہ کو غسل دینے کے لیے چھوا جا سکتا ہے یا نہیں. یعنی ایک تو دیکھنے والا معاملہ ہوا تو وہ حرام ہے، لیکن غسل دینے کے لیے چھو سکتے ہیں یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چھوئے بغیر غسل دینا ممکن نہ ہو تو ہینڈ گلوز دستانے پہن کر یا کوئی اور کپڑا وغیرہ لپیٹ کر اس کام کو انجام دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ پاسبل بھی ہے اور اس احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ پلاسٹک کے ہینڈ گلوز ہوں، چاہے وہ ربر کے ہینڈ گلوز ہوں، چاہے کوئی کپڑا ہاتھ میں لپیٹ لیں اور اس کے ذریعے سے جو نیسیسری جو رب کرنا ضروری ہے، یا مثلا کوئی اگر بیریئر ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی چکناہٹ ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. یہ سارے کام دستانے وغیرہ پہن کر کیے جائیں. اگر پتہ ہے کہ اس کے بغیر غسل دینا ممکن نہیں ہوگا تو پھر یہ کام کیا جائے. ایک اہم بات، غسل کے دوران میت کے بال ناخن وغیرہ الگ ہو جائیں تو انہیں کفن میں میت کے ساتھ ہی رکھ دیا جائے گا. پہلے جو بال الگ ہو گئے اس کی ہم بات نہیں کر رہے. جو زندگی میں اس کے بال الگ ہو گئے، جو کاٹے تھے اس کی بات نہیں ہو رہی. جو زندگی میں ناخن کاٹے تھے اس کی بات نہیں ہو رہی. جو زندگی میں خارش کرتے ہوئے مثلا اگر کوئی کھال تھوڑی سی ہٹ گئی تھی اس کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات ہو رہی ہے وہ بال وہ ناخن کہ جو غسل دیتے وقت اگر الگ ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے ان کے ساتھ. اگر انہیں سمیٹ سکے، فرض کیجئے کہ غسل دے رہے تھے اور بال ٹوٹا اور وہ گٹر کے اندر چلا گیا تھا تو ختم ہو گئی بات، وہ تو گیا. لیکن اگر سمیٹ سکتے ہیں تو سمیٹے اور اس کو کفن کے اندر میت کے ساتھ رکھ دیا جائے. سوال، کیا میت کو غسل دینے کی اجرت لینا جائز ہے؟ جواب جی نہیں. میت کو غسل دینے کی اجرت لینا جائز نہیں. البتہ غسل کی تیاری کے لیے جو کام پہلے کیے جاتے ہیں اس کی اجرت لی جا سکتی ہے. مثلا پانی فراہم کرنا، بیری اور کافور فراہم کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے قیمت لی جا سکتی ہے. یہ ہو گئی بات غسل کے حوالے سے مکمل. اب آئیے جو دوسرا واجب ہے انتقال کے بعد دوسرا واجب. میں فقط یاد دلا رہا ہوں کہ میں نے گزارش کی تھی کہ انتقال کے بعد 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو شریعت نے واجب کی ہیں. نمبر 1 غسل، نمبر 2 حنوط، نمبر 3 کفن، نمبر 4 نماز میت اور نمبر 5 دفن میت. ہم نے ڈسکس کیا غسل میت کو. اب ہم بات کر رہے ہیں حنوط کو. حنوط پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. غسل کے بعد جب غسل دے دیا اس کے بعد میت کو حنوط کرنا واجب ہے. سوال، یہ حنوط کرنا کیا ہوتا ہے؟ حنوط کا تعلق ہے ان 7 اعضاء سے کہ جو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے جاتے ہیں. وہ اعضاء 7 یا 7 اعضاء کون سے؟ پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے، پیروں کے دونوں انگوٹھے. پیشانی 1، ہاتھوں کی ہتھیلیاں 2 اور 3، دونوں گھٹنے 4 اور 5 اور دونوں پیروں کے انگوٹھے 6 اور 7. یہ 7 جو اعضاء ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھے جاتے ہیں، ان اعضاء کے اوپر کافور کا ملنا یہ ہے حنوط. کافور کا ملنا حنوط کہلاتا ہے. اب اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ ان 7 اعضاء کے علاوہ ناک کے سرے پر بھی، اسی طرح سے سینے پر اور پاؤں کے تلووں پر، ان پر بھی کافور کو ملا جائے. واجب تو وہ 7 اعضاء ہیں، واجب تو وہ 7 اعضاء ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں زمین پر لگتے ہیں. مستحب یہ کہ ناک کے سرے پر، اسی طریقے سے پاؤں کے تلووں پر اور سینے کے اوپر بھی کافور کو ملا جائے. یہ مستحب ہے. اب اس کے بعد کچھ شرائط ہیں اس کافور کے حوالے سے کہ جس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. شرائط ہے. ان شرائط کے اندر نمبر 1،
کافور پسا ہوا ہو، پاؤڈر فارم کے اندر ہو، سالڈ نہ ہو، پاؤڈر فارم کے اندر ہو۔ نمبر 2 تازہ ہو، یعنی اتنا پرانا نہ ہو کہ اس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو۔ نمبر 3 پاک ہو، نجس نہ ہو۔ اگر نجس ہے تو یہ کافور حنوط کے لیے کام نہیں آ سکتا۔ اور نمبر 4 مباح، غصبی نہ ہو۔ اگر غصبی کافور ہے اس کو بھی حنوط کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دوسرا واجب تو بڑا سمپل ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ اور میں بیان کر دوں اور حنوط کی بات کو بھی مکمل کر دیا جائے کہ بہتر یہی ہے کہ کفن پہنانے سے پہلے، یعنی غسل دیا ہے ابھی کفن نہیں پہنایا، کفن پہنانے سے پہلے میت کو حنوط کر دیا جائے۔ لیکن اگر کفن پہناتے ہوئے یا پہنانے کے بعد بھی اگر حنوط کیا جائے تو وہ حنوط بھی واجب کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی گناہ کر دیا یا کوئی غلط کر دیا، یا کفن پہنایا تھا تو کہا جائے کہ کفن اتارو، پہلے حنوط کرو پھر واپس کفن پہناؤ، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ کفن پہنانے سے پہلے حنوط کیا جاتا، لیکن اگر کفن پہنانے کے دوران یا کفن پہنانے کے بعد بھی حنوط کر دیا تو واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آج کی حد تک ہمیں کرنی تھی، لیکن ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں اور ان 10 منٹوں کا ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس فائدے میں ہم کرتے یہ ہیں کہ غسل مس میت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جو بات آئی، دیکھیے ابھی ہم جو کل انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی وہ کفن کے اوپر ہماری بات ہوگی، جو آخری حصہ ہے۔ کل ہماری گفتگو کفن پر ہوگی اور آپ کے سوالات اگر کچھ ہوں گے تو ان کا جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ لیکن جیسے کہ یہ بات کہی گئی اور آپ نے سنا کہ میت کو اگر 3 غسل نہیں دیے گئے تو وہ نجس ہے، تو نجاست کے اندر اس کے دونوں معاملات ہیں، یعنی اگر گیلا ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ بھی نجس ہو گیا، اور کچھ کنڈیشنز کے اندر غسل مس میت بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں غسل مس میت کو۔ غسل آپ جانتے ہیں، میت بھی آپ جانتے ہیں، مس یعنی ٹچ کرنا، مس میت یعنی میت کو ٹچ کرنا، غسل مس میت یعنی میت کو ٹچ کرنے کی وجہ سے واجب ہونے والا غسل۔ سوال، یہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ جواب، انتقال کے بعد میت کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور ابھی میت کو 3 غسل نہیں دیے گئے۔ جب یہ کیس ہے تو پھر اگر میت کو ٹچ کیا تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ سوال، انسان کے علاوہ کسی اور کی میت کو چھونے پر بھی کیا کوئی غسل مس میت واجب ہوتا ہے؟ جواب، جی نہیں۔ اگر کسی اور کی میت ہے، چاہے جانور کی ہو جو خود نجس اسٹیٹس کے اندر بھی ہو، مگر اس کے باوجود اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ ممکن ہے گیلا ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہاتھ نجس ہو جائے، وہ آپ دھو لیجئے 2-3 مرتبہ، 1 مرتبہ جو طریقہ دیا ہے شریعت نے اس کے مطابق، تو ہاتھ پاک ہو جائے گا، غسل الگ سے واجب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ انسان کی میت ہے کہ اس میں اگر میت ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ابھی 3 غسل نہیں دیے گئے ہیں تو پھر اگر ٹچ کر لیا تو غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ سوال، ابھی میت کا بدن گرم ہے، میت ٹھنڈی نہیں پڑی ہے، گرم جسم ہے، چھونے پر کیا غسل مس میت واجب ہوگا؟ جواب، جی نہیں۔ اگر میت ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، گرم ہے ابھی جسم، تو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ سوال، میت کو 3 غسل دیے جا چکے ہیں، اب چھونے پر غسل واجب ہوگا؟ جواب، جی نہیں۔ 3 غسل دے دیے، اب میت نجس نہیں ہے، اب وہ پاک ہے، اور اب غسل مس میت بھی واجب نہیں ہوگا اور گیلا ہاتھ لگنے پر ہاتھ کو بھی نجس نہیں مانا جائے گا۔ سوال، بلکہ کیس ہے کہ میں نے میت کے صرف بالوں کو ہاتھ لگایا یا میرے بال میت کے بدن سے لگ گئے، کیا غسل واجب ہوگا؟ یعنی آپ کیس دونوں طرف سے دیکھیں کہ میت کے بالوں کو میں نے ہاتھ لگا لیا یا میرے بال میت کے ہاتھ کو لگ گئے، میت کے جسم کو لگ گئے، تو کیا اس صورت میں غسل واجب ہوگا؟ جواب، جی نہیں۔ بالوں کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے، ایکسیپشن ہے، بالوں کو چھونے کی صورت میں غسل مس میت واجب نہیں مانا جائے گا۔
کوئی اور استثنا؟ مثلا فوراً ناخن ذہن میں آتے ہیں؟ جی نہیں، انگلی پر موجود ناخن کو بھی ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ سوال، ایک نابالغ بچے نے میت کو چھو لیا، کیا غسل واجب ہوگا؟ جواب، بالغ ہونے کے بعد واجب ہوگا، یعنی ابھی تو نابالغ ہے تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، مگر بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اگر ممیز ہونے کے بعد انجام دے تو بھی صحیح مان لیا جائے گا۔ کیس، وضع حمل، ڈیلیوری کے دوران ماں کا انتقال ہو گیا، ولادت کے موقع پر بچے کا جسم ماں کے جسم کو چھو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ بچہ تو ماں کے جسم ہی سے باہر آ رہا ہے، لیکن باہر آتے ہوئے ماں کے جسم کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو بھی اس نے ٹچ کر لیا، تو کیا اس بچے پر غسل واجب ہوگا؟ جواب وہی ہے، بالغ ہونے کے بعد اس کو غسل مس میت کرنا ہوگا۔ ابھی تو یہ کیا بچہ تو بہت چھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب بالغ ہو جائے گا تب اس کے اوپر اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ غسل مس میت انجام دے۔ کیس، ڈیلیوری کے دوران بچے کا انتقال ہو گیا، الٹا کیس، یعنی ماں زندہ ہے، بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا جسم ماں کے جسم سے چھو گیا، کیا ماں پر غسل مس میت واجب ہوگا؟ جواب، جی ہاں، ماں کے اوپر غسل مس میت واجب ہوگا۔ سوال، کیا میت کو چھونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے؟ جواب، جی نہیں، میت کو چھونے سے وضو کے باطل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال، کیا ایک سے زیادہ مرتبہ چھونے سے غسل بھی ڈبل، ٹرپل، 4 ٹائمز، 5 ٹائمز ہو جائیں گے؟ ایک مرتبہ چھوا تو ایک غسل واجب، دوسری مرتبہ چھوا تو دوسرا غسل؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنی مرتبہ بھی چھوئیں غسل مس میت کا غسل ایک ہی واجب ہوگا۔ ہاں، اب اگر غسل کرنے کے بعد واپس چھوا تو پھر دوسرا غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ کیس، میرا ہاتھ اور میت کا جسم دونوں خشک ہے، گیلا کچھ بھی نہیں ہے، میرا ہاتھ بھی خشک ہے، ڈرائی ہے، اور میت کا جسم بھی خشک ہے، اور خشک ہاتھ سے میں نے میت کے جسم کے خشک حصے کو چھو لیا، کیا پھر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا؟ جواب، جی ہاں، پھر بھی غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ یہ غسل مس میت کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب، جیسے دوسرے غسل، مثلا غسل جنابت یا غسل جمعہ وغیرہ کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ غسل مس میت کیا جاتا ہے۔ غسل ترتیبی بھی ٹھیک ہے، غسل ارتماسی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ہماری گفتگو دوسرے حصے پر ہوگی، کچھ آج جو باتیں بیان کی گئی ہیں مختصراً اس کو ریوائز کریں گے، پھر کفن پر بات ہوگی، اور آپ کے جو سوالات تحریری صورت میں ہم تک پہنچیں گے انشاءاللہ ان سوالات کو یہاں پر ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پروردگار عالم ہماری آپ کی آج کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔